بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پرائم خلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی، اور آج ایک بڑے اہم کیس کی سماعت ہو رہی ہے۔ نواز شریف لندن جائیں گے یا لاہور میں رہیں گے؟ ان کی تاحیات نااہلی کیس کا فیصلہ آج ہوگا۔ سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے گا اور تاحیات نااہلی کیس کے حوالے سے اپنا فیصلہ آج سنائے گا۔ اس کے علاوہ پشاور ہائی کورٹ کل رات کو 9 بجے کھل گئی، اور یہ اعزاز بھی پی ٹی آئی والوں کو حاصل ہے کہ ان کے لیے رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ تو اس بار بھی عدالت کھلی، مگر کسی کو قید کرنے کے لیے نہیں بلکہ رہائی دلانے کے لیے۔ زرتاج گل منظر عام پر آ گئی۔ گھنٹوں وہ پشاور ہائی کورٹ میں خود کو انہوں نے بند رکھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کی راہداری ضمانت کروانا تھی، لیکن جج صاحب کی عدم موجودگی کے باعث وہ ضمانت نہ ہو سکی۔ تو سارا دن انہوں نے عدالت میں گزارا، اور شام کو بالآخر چیف جسٹس خود پہنچے اور مکمل پروٹوکول کے ساتھ گھنٹوں جاری رہنے والے ڈرامے کا ڈراپ سین کیا۔ تو خصوصی شفقت آ گئی ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی جانب سے، اور اب پی ٹی آئی والوں کو کم از کم یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ رات کو عدالت کھول کر ایک مجرمہ کو ضمانت دی گئی ہے، اور زرتاج گل جو کئی مہینوں سے روپوش تھی، اب وہ اچانک پشاور میں نمودار ہوئی ہیں، اور وہاں انہوں نے اپنی ضمانت کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ اس پر بات کریں گے، اور یہ میری اس خبر کی بھی تصدیق کرتی ہے جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو روپوشی ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ سرنڈر کر دیں۔ تو اب پی ٹی آئی کے روپوش رہنما عدالتوں میں جا رہے ہیں اور اپنے لیے راہداری ضمانتیں حاصل کر رہے ہیں۔ مراد سعید کی درخواست ضمانت پر بھی فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، اور وہ بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ سرتاج گل بھی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ کل ایمان طاہر منظر عام پر آئیں، وہ گرفتار ہو گئیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مفرورین نے عدالت سے ضمانتوں کے لیے رابطہ قائم کر لیا ہے۔ اب کون کس کا سہولت کار ہے یہ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ سہولت کار ہیں جو رات کو عدالتیں کھولتے ہیں، یا وہ سہولت کار ہیں جو رات کو عدالتیں کھول کر قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، یا وہ سہولت کار ہیں جو کہ مجرموں کو ضمانتیں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران میں قاسم سلیمانی کے مقبرے کے قریب 2 دھماکوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 188 ہو گئی ہے۔ ایران کے شہر کرمان میں کل سابق جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر خوفناک دھماکے ہوئے تھے، جس میں بہت سے لوگوں کی جان چلی گئی، ان کی کیجویلٹی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جنرل قاسم سلیمانی کی 4تھی برسی تھی، جس کے موقع پر لوگوں کا جم غفیر موجود تھا۔ قبرستان کے داخلی دروازے پر رکھے گئے بارودی مواد کے پھٹنے سے بہت بڑے پیمانے پر کیجویلٹی ہوئی ہے۔ ان دھماکوں میں اب تک جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 188 ہو گئی ہے۔ ایران میں آج یوم سوگ منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ ایران میں دھماکوں کے پیچھے داعش ملوث ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ اسٹائل داعش کے حملہ آوروں کا ہے۔ تو امریکہ نے اس سے پہلے کہ اس پر الزام لگتا، یہ الزام داعش پر لگا دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ یہ داعش کے لوگوں کی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ داعش جو ہے وہ ان علاقوں میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں رہائشی علاقوں پر بمباری سے 120 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، اور اسرائیلی فوج کی کارروائی میں ایک اسرائیلی یرغمالی بھی مارا گیا ہے۔ اب تک 22,637 فلسطینی شہید، جبکہ 57,296 زخمی ہو چکے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کے اعداد و شمار کے مطابق غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملوں میں 3,55,000 رہائشی یونٹ یعنی گھر تباہ ہو چکے ہیں۔ 370 سے زائد تعلیمی مراکز بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے ہیں۔ 36 میں سے 23 اسپتال مکمل طور پر بند ہیں۔ 123 ایمبولینس اور 203 عبادت گاہوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور اب تک ان حملوں میں 87 صحافی بھی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کرائے گئے اثاثوں کی تفصیلات ظاہر کر دی ہیں۔ حلقہ 119 لاہور سے وہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ ان کے کاغذات نامزدگی میں 1500 کنال سے زائد اراضی سمیت اثاثوں کی مالیت 84,25,84,000 روپے ظاہر کی گئی ہے، جبکہ ایک سال کے دوران ان کے اثاثوں میں 40 لاکھ روپے سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ اپنے کاغذات نامزدگی کے ساتھ جمع کرائی گئی اثاثوں کی تفصیلات کے مطابق مریم نواز کسی گاڑی کی مالک نہیں ہے۔ انہوں نے خود کو اپنے بھائی حسن نواز کا 2,89,00,000 روپے سے زائد رقم کا مقروض بھی ظاہر کیا ہے۔
اور ان کی تعلیمی قابلیت ایم اے انگلش لٹریچر بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی نے بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر کے طور پر نامزد کر دیا ہے۔ لاہور میں پیپلز پارٹی کے سی ای سی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے اپنے 10 نکاتی منشور کا اعلان بھی کر دیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی جماعت برسر اقتدار آ کر غریب گھرانوں کو سولر انرجی سے 300 یونٹ مفت بجلی فراہم کرے گی، غریبوں کو 30 لاکھ گھر بنا کے دیں گے اور ان گھروں کے مالکانہ حقوق بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تعلیم مفت، علاج مفت، کسانوں کو کسان کارڈ، مزدوروں کو سوشل سیکورٹی کارڈ اور تعلیم مکمل کر کے روزگار تلاش کرنے والے نوجوانوں کو 1 سال تک یوتھ کارڈ دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان اور فواد چوہدری میں کل توہین الیکشن کمیشن میں فرد جرم عائد کی گئی، اس کی چارج شیٹ بھی سامنے آ گئی ہے، جس کے مطابق عمران خان اور فواد چوہدری نے 2022 میں الیکشن کمیشن کے خلاف منصوبہ بندی سے تضحیک آمیز مہم کا سلسلہ شروع کیا۔ ملزمان نے ایک نہیں متعدد بار الیکشن کمیشن اور اس کے سربراہ کے خلاف متعصبانہ اور تضحیک آمیز زبان استعمال کی۔ چارج شیٹ میں کہا گیا کہ ملزمان نے 12 جولائی 2022 کو بھکر میں عوامی جلسے کے دوران الیکشن کمیشن پاکستان کے خلاف غیر پارلیمانی زبان استعمال کی، پھر 18 جولائی اور 27 جولائی کو عوامی جلسوں میں الیکشن کمیشن اور سربراہ پر من گھڑت الزام عائد کیے گئے۔ چارج شیٹ کے مطابق ملزمان نے 4 اگست اور 10 اگست 2022 کو الیکشن کمیشن پاکستان کو سکینڈلائز کیا۔ دونوں نے جلسے میں آئینی ادارے کو تضحیک کا نشانہ بنایا۔ ملزمان نے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف غیر مناسب اور غیر پارلیمانی زبان کا استعمال کیا۔ مطلوبہ شواہد، ویڈیوز اور دستاویزات کے مطابق ملزمان کے خلاف ٹرائل شروع کیا جائے۔ چارج شیٹ کے متن کے مطابق ملزمان نے الیکشن ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی توہین کی۔ سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے تحت الیکشن کمیشن ملزمان کے خلاف کارروائی کا مجاز ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے کل پی ٹی آئی کی درخواست پر لیول پلینگ فیلڈ کیس کی سماعت کی۔ اس کیس میں سپریم کورٹ نے چیف سیکرٹری پنجاب، آئی جی پنجاب اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو نوٹس جاری کر کے ان سے تحریری جواب طلب کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی کا موقف یہ کہ انہیں الیکشن کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، کوئی ادارہ خاموش تماشائی بن کر اپنی آئینی ذمہ داریوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس کیس کے حوالے سے پی ٹی آئی کے رہنما سے پوچھا کہ کیا انہوں نے الیکشن کمیشن کے خلاف کوئی توہین عدالت کی درخواست جمع کرائی ہے، تو لطیف کھوسہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی الیکشن کمشنر نے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو خط لکھا تھا، اس لیے ہمیں الیکشن کمیشن میں شکایت جمع کرانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز نے ریمارکس دیے کہ آپ نے 2013 کے الیکشن میں بھی الزامات لگائے، عدالت کا تب بھی وقت ضائع کیا، کوئی ٹھوس الزام نہ نکلا، موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھی آپ نے تعینات کیا، ہم نے نہیں۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ یہ کیس ہائی کورٹ کا تھا، لیکن آپ سپریم کورٹ میں آ گئے، تو سپریم کورٹ نے آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا، جس کے مطابق 24 دسمبر 2023 کے الیکشن کمیشن پنجاب کے خط کا حوالہ دیا گیا، جس میں چیف سیکرٹری اور آئی پنجاب کو ہدایات دی گئی ہیں۔ حکم نامے کے مطابق الیکشن کمیشن نے جامعہ رپورٹ 26 دسمبر کو سپریم کورٹ میں 160 صفحات کی رپورٹ پیش کی۔ ہم نے پوچھا تو درخواست گزار نے صوبائی چیف الیکشن کمیشنر کے خط کا حوالہ دیا، بتایا گیا کہ صوبائی الیکشن کمیشنر ہدایت پر عمل نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ ڈیالہ جیل کے حوالے سے ایک اور خبر زیر گردش ہے، جس میں ایک قیدی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اس کیس کی تفتیش ہو رہی ہے اور ذرائع بتاتے ہیں کہ قیدی کو تقریباً 4 افراد نے زیادتی کے بعد قتل کیا ہے۔ اس کی تحقیقات کے دوران 6 سینئر افسران کو معطل کر دیا گیا۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب میاں فروق نذیر نے اس کی انکوائری شروع کرا رکھی ہے، اور انکوائری کی جو ابتدائی رپورٹ ہے یہ اس کے بعد سینئر افسران، نائٹ افسر، اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ امدادی، نائٹ افسر، نائٹ پیٹرولنگ افسر اور وارڈ انچارج کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں حوالاتی کے قتل کا واقعہ گزشتہ رات ہوا۔ مقتول حوالاتی ایڈز کے مرض میں مبتلا تھا۔ ایڈز کے 9 دیگر ملزمان کے ساتھ ہی اس کو بند کیا گیا تھا۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائچ کی مدعی میں 4 ملزمان کے خلاف پہلے ہی قتل اور زیادتی کی دفعات کا مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔ 1 اور 2 دسمبر کی درمیانی رات سینٹرل جیل اڈیالہ راولپنڈی کی 8 سیل میں بند حوالاتی ملزم سبیل ولد کرامت کو ملزمان نے زیادتی کے بعد اس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا تھا۔ ابتدائی تحقیقات میں مقتول کے ساتھ زیادتی کا شبہ ظاہر کیا گیا ہے۔ اس واقعے کو پی ٹی آئی کے بعض یوٹیوبرز اور ان کے جو
حمایتی میڈیا ہے اس کو وہ عمران خان کی جان سے ریلیٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان کی جان بڑے خطرے میں ہے, اگر جیل میں قیدی سے زیادتی ہو سکتی ہے, اس کو قیدی جان سے مار سکتے تو عمران خان کو مار سکتے. حالانکہ عمران خان بالکل الگ سیل میں بند ہیں اور ان کے سیل کے لیے خصوصی نفری بھی تعینات ہے, لیکن وہ آتا پیڑیاں پہ ہیں نا پی ٹی اے والے نو, تو وہ انہوں نے اس واقعے کو بھی اس سے جوڑنے کی کوشش کی ہے کہ عمران خان کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ سکتا ہے. 70 سال سے بدن ہے, ویسے کون ایسی زیادتی کرے گا. اب آتے ہیں وہ مین سٹوری کی جانب کہ پشاور ہائی کورٹ کل رات کو کیوں کھلی. آدھی رات کو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عدالت کیوں پہنچے اور انہوں نے کس کیس کی سماعت کی. سابق وفاقی وزیر زرتاج گل صاحبہ جو کہ 9 مئی کے واقعات سے روپوش ہیں, کل وہ اچانک پشاور ہائی کورٹ پہنچ گئیں اور انہوں نے وکیل خاتون کا لباس پہنا ہوا تھا سیاہ رنگ کا, اور ان کے ساتھ ان کے شوہر بھی وکیل کے لباس میں موجود تھے. دونوں جو ہیں وہ عدالت پہنچے تاکہ وہ کوئی راہداری ضمانت یا عبوری ضمانت کرا سکیں, لیکن اس وقت کوئی درخواست انٹرٹین نہیں ہو سکی اور عدالت کا وقت ختم ہو گیا. اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری زرتاج گل کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ گئی تو ایک ڈرامہ شروع ہو گیا. زرتاج گل نے خود کو پشاور ہائی کورٹ کے اندر بند کر لیا. پشاور ہائی کورٹ میں پی ٹی اے کے جو حامی وکلا ہیں ان کی بڑی تعداد جمع ہو گئی, جنہوں نے پولیس کو یعنی عدالت میں داخل ہونے سے روک دیا. بارز کے دروازوں پر تالے لگا دیے گئے اور یہ کہا گیا جی زرتاج گل آج رات یہی رہیں گی. انہیں بستر, چادر, کمبل, کھانا یہ سب فراہم کر دیا گیا. اس دوران ان کی بہت سی ویڈیوز بھی سامنے آتی رہیں اور ان ویڈیو میں انہوں نے روتے ہوئے 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگی. اور آپ میری زبان بندی کر رکھیں گے کہ میں ووٹ بھی نہ ڈال سکوں اور میں الیکشن بھی نہ لڑ سکوں. اگر آپ 9 مئی کی مذمت کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. 9 مئی کی مذمت, میرا بھائی جاوید عالم شہید 9/11 کے بعد وار اور ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے. میں شہید کی بہن ہوں, میں شہید کی بہن ہوں. 5 فٹ 10 انچ کا تھا جاوید عالم وزیر شہید کا. جاؤ جا کے اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو, 6 فٹ سے زیادہ کی, کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس طرح سٹیف ہو گئے تھے تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے. ہم شہیدوں کا جو ہے میں نے اٹھائی ہوئی اپنے بھائی کی لاش. ہم شہیدوں کی بے حرمتی کیسے کر سکتے؟ تو وہ اس دوران وہ روتی بھی رہیں, یعنی جسے کہنا چاہیے کہ اٹھو اٹھ ٹسوے بہاتی رہیں, کیونکہ 9 مئی کے واقعات پر اگر کسی کو شرمندگی ہوتی تو وہ یوں مفروری نہ کاٹتا بلکہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کرتا, سرنڈر کرتا. بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے خود کو 9 مئی کے واقعات سے ڈس ایسوسیٹ کیا ہے, ان کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں ہے, وہ آج آرام سے گھوم رہے ہیں, ان کو معافی مل چکی ہے. تو انہوں نے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر گھنٹوں چھپ کے بیٹھی رہی, بالکل اسی طرح جس طرح فواد چودھری ایک دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پولیس کو دیکھ کے دوڑ گئے تھے, اندر جا کے جج صاحب کمرے میں چھپ گئے تھے اور گھنٹوں باہر نہیں نکلے تھے. تو پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے نا وہ ٹکر کے لوگ وہ اچانک جو ہے ان کی دوڑیں لگ جاتی ہے پولیس کو دیکھ کر, بڑی ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ جی منظر عام پر آ رہے ہیں لیکن گرفتاری نہیں دینی, ضمانت ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو وہ تب تک روتی رہیں اور رو رو کے اپنی فریاد انہوں نے ویڈیوز کے ذریعے پھیلائی, جو ظاہر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تک بھی پہنچی. یہ ڈیرہ غازی خان کی رہنے والی ہیں, اشتہاری مجرم ہیں, قانون کو مطلوب ہیں, متعدد FIR ہیں, اور جو ان کی ریلیونٹ عدالت ہے یہ اس میں نہیں گئی بلکہ یہ پشاور ہائی کورٹ میں گئی, کیونکہ ان کو یہ علم تھا کہ پشاور میں جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ سستے داموں ملتا ہے, بلکہ خصوصی رعایت کے ساتھ ملتا ہے اور مکمل سہولت کاری کے ساتھ ملتا ہے. یہ پشاور ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ تھا کہ پی ٹی آئی کو جو کے خلاف فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کا, اس کو انہوں نے اس کے اوپر سٹے آرڈر دے دیا اور جج صاحب وہ سٹے آرڈر دے کے خود چھٹیوں پہ چلے گئے. اس کے علاوہ یہ پشاور ہائی کورٹ ہی ہے جہاں سے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ بار بار یہ اشارے دے رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو جو ہے وہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے, ان کے خصوصی رعایت دی جائیں. تو بہرحال پشاور ہائی کورٹ انصاف سے زیادہ تحریک انصاف کے ساتھ نظر آتی ہے. کل ایک فیصلہ ضرور آیا ہے کہ جس میں الیکشن کمیشن کے خلاف جو سٹے آرڈر دیا تھا وہ واپس ہو گیا ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے ایک دباؤ بھی تھا, اور یہ جو فیصلہ دیا گیا تھا وہ لیگل بھی نہیں تھا, یعنی اس فیصلے میں اتنے سکم تھے کہ ان کو پتا تھا یہ فیصلہ اٹھ جائے گا, تو اس لیے پشاور ہائی کورٹ کو فیصلہ واپس لینا پڑا. تو چیف جسٹس ابراہیم خان جو ہے وہ جب پشاور ہائی کورٹ پہنچے تو اس وقت پشاور ہائی کورٹ کی سراؤنڈنگ میں پولیس کی بھاری نفری موجود تھی. تو انہوں نے SSP آپریشن کاشف عباسی کو طلب کیا اور کہا کہ بلائیں اس کو, آج کیا ہو رہا تھا, مجھے اسلام آباد سے آنا پڑا, انصاف نہیں دے سکتا تو مجھے استعفیٰ دے دینا چاہیے.
اگر نہ پہنچتا تو کیا یہ عورت رات ہائی کورٹ میں گزارتی؟ تو جج صاحب بڑے یعنی ان کے دل میں بڑا درد اٹھا، وہ اسلام آباد سے سیدھے پشاور ہائی کورٹ گئے اور انہوں نے پھر عدالت لگا لی، اور سی سی پی او پشاور وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ زرتاج گل ہمیں کسی مقدمے میں مطلوب نہیں ہے، ہم انہیں گرفتار نہیں کریں گے۔ تو عدالت نے پی ٹی آئی رہنما زرتاج گل کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی، اور پولیس کو کہا کہ خبردار کسی نے زرتاج گل کو ہاتھ لگایا، اس کو خیر وفیت سے گھر چھوڑ کر آئیں۔ ان کے آنے سے پہلے خبر یہ تھی کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے اور وہ رات یہاں پہ رہیں گی، تو یہ ظاہر ہے یہ خبر ان تک پہنچی، ویڈیو بھی انہوں نے جاری کی ہوئی تھی زرتاج گل نے کہ جب تک ضمانت نہیں ملے گی میں یہی رہوں گی۔ صبح 8 بجے سے یہاں پہ آئی ہوئی ہوں، لیکن میری بیل لگی ہوئی ہے، میں نے مچل کے جمع کرا دیے ہیں، لیکن اس کے میں رجسٹری آفس یہاں پہ گئی ہوں، اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے ہیں کہ مجھے جو ہے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے، لیکن صبح سے لے کر ابھی تک آپ کے سامنے کہ رات ہو گئی ہے۔ جج صاحب میرا خیال ہے کہ شاید اسلام آباد کسی کمیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں یا میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ رجسٹرار صاحب کو بھی میں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں، جب میں قانون کی پاسداری کر رہی ہوں، جب میں قانون کے اوپر عمل کر رہی ہوں، اور میں آپ کو کورٹ آف لا کے اندر خود آئی ہوں، اور یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے جو ہے پروٹیکٹیو بیل دی جائے، مجھے ٹرانزٹ بیل دی جائے، تاکہ پی او گراؤنڈ کے اوپر جو میری ریجیکشن کی گئی ہے وہ جو ہے مجھے جو ہے وہ الیکشن لڑنے دے دیا جائے۔ وہ ایمان طاہر کو اٹھایا گیا ہے اور ابھی ساری فورس باہر کھڑی ہوئی ہے مجھے اریسٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ زبردستی کہتے ہیں نا، زور زبردستی عدالت سے انصاف لینے کے لیے وہ رات وہاں پہ رہی اور ان کو انصاف مل گیا، اور آدھی رات کو پھر انہیں پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ گھر بھیج دیا گیا۔ تو انہوں نے ایک ٹرینڈ تو سیٹ کر دیا کہ اب پی ٹی آئی کے وہ تمام لوگ جو کہ 9 مئی کے واقعات میں مطلوب ہیں، اشتہاری ہیں، مفرور ہیں، مجرم ہیں، وہ سب پشاور ہائی کورٹ پہنچے اور لائن لگائیں، اور ان کو وہاں سے ضمانتیں تھوک کے حساب سے مل جائیں گی۔ وہاں پہ ضمانت کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے، کوئی آپ کو نہیں پکڑے گا، ضمانت کرائیں اور الیکشن لڑیں، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ظاہر پشاور کی عدالت بھی پاکستان کی عدالت ہے، اور اس کے چیف جسٹس بھی عزت مآب چیف جسٹس ہیں، جو چاہے ان کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ پاکستان کی باقی عدالتیں ملزمان کے کیسوں کی سماعت کر رہی ہیں، 9 مئی کے ملزمان کے فوجی ٹرائل ہونے ہیں، لیکن پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ ضمانت دے رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہمارے پاس آئیں اور ضمانت لیں۔ تو یہ گھنٹوں ایک ڈرامہ جاری رہا، اور ساری ایک شور مچا رہا، یہ زرتاج گل پھڑی گئی۔ تو لبے لباب یہ ہے جو میری خبر کا ہی ایک خلاصہ ہے کہ انہوں نے منظر عام پر اب آنا ہے اور الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ جب تک یہ منظر عام پر نہیں آئیں گے، اپنے کاغذوں پر خود دستخط نہیں کریں گے، ان کو الیکشن لڑنے کا موقع نہیں ملے گا، اور اگر یہ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں تب بھی ان کی جو مفروری کا ٹیگ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اشتہاری اور مفروری الیکشن نہیں لڑ سکتا، مگر جیل میں اگر کوئی موجود ہے اور اس کو سزا نہیں ہوئی تو وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے ان کو یہ ان کی قیادت کی جانب سے ہدایت کی گئی ہے کہ تمام لوگ جو ہے وہ گرفتاریاں دیں، یا جو گرفتاری سے بچ سکے وہ خصوصی طور پر اپنے سہولت کاروں سے رابطہ کرے اور ضمانت کرا لے۔ یعنی جدی جو قسمت جدے جو پاگل اچھی ہے، زرتاج گل صاحبہ کو اگر پشاور ہائی کورٹ سے ضمانت مل گئی تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ملتی تو کوئی بات نہیں، اگلے دن کو ضمانت ہو جائے گی۔ تو اس طرح مراد سعید، اس طرح اور باقی لوگ جو ہے وہ رابطے کر رہے ہیں عدالتوں سے اپنی ضمانتوں کے لیے، کیونکہ الیکشن لڑنا ہے اور الیکشن لڑنا بڑا ضروری ہے، اور یہ اچھی بات بھی ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی ہے۔ اس کے علاوہ کل پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کے خلاف ایک فیصلہ دیا، وہ جو پشاور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم کیا تھا، جس میں بلے کا نشان ریسٹور کر دیا تھا، وہ کل بلے کا نشان پی ٹی آئی سے واپس ہو گیا ہے۔ آج پی ٹی آئی اس کے حوالے سے سپریم کورٹ جا رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے جو ذرائع بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے یہ درخواست دی جائے گی کہ ان کو پارٹی کا سمبل الاٹ کیا جائے، اگر بلہ نہیں تو کم از کم کوئی ایک ایسا کامن سمبل دیا جائے جس کی بنیاد پر پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر کو یہ اندازہ ہو سکے کہ انہوں نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے۔ تو بیٹ نہ سے کوئی اور سے، تو پی ٹی آئی بیٹ کے نشان پر تو کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن وہ چاہتی ضرور ہے کہ اسے کوئی بھی سمبل دے دیا جائے اور سمبل کے تحت انہیں الیکشن میں جانے دیا جائے۔ ضلع باجوڑ میں جے یو آئی کے امیدوار قاری خیر اللہ کی گاڑی کے قریب بم دھماکہ ہوا ہے، اور اس بم دھماکے میں وہ بال بال بچ گئے۔ ان کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ صوبائی اسمبلی کی نشست حلقہ پی کے 19 سے جے یو آئی کے امیدوار
قاری خیر اللہ خوش قسمتی سے محفوظ رہے، لیکن ان کی گاڑی کو نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ کل محسن داوڑ کی گاڑی پر بھی فائرنگ ہوئی تھی، اور اب لگتا ہے کہ جب جو امیدوار پولیٹیکل کمپین کے لیے نکل رہے ہیں ان کے اوپر بھی حملے شروع ہو گئے ہیں، جس سے وہ جو کویسچن مارک الیکشن کے اوپر پہلے ہی موجود ہے وہ لگتا ہے کہ اور مزید گہرا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ آئندہ انتخابات 2024 کے لیے ریٹرننگ افسران کی جانب سے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلیں دائر کرنے کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ سماعت 10 جنوری تک جاری رہے گی۔ ان اپیلوں کی سماعت کے لیے 24 ایپلیٹ ٹریبیونل قائم کیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جاری کیے گئے شیڈول کے مطابق 25 سے 30 دسمبر تک ریٹرننگ افسران کی جانب سے قومی اور 4 صوبائی اسمبلیوں کی جنرل نشستوں پر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی گئی۔ کل 25,951 کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے، جن میں سے 22,711 امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور کیے گئے ہیں۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد کیے جانے کے خلاف اپیلوں کے لیے 3 جنوری کی آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی، جو گزر چکی ہے۔ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 13 جنوری تک جاری رہے گی۔ جنرل نشستوں پر امیدواروں کی نظر ثانی فہرست 11 جنوری کو شائع کی جائے گی، اور کاغذات نامزدگی 12 جنوری کو واپس لیے جا سکیں گے۔ امیدواروں کو انتخابی نشان 13 جنوری کو الاٹ کیے جائیں گے، جبکہ پولنگ 8 جنوری کو ہوگی۔ آج ایک بڑے کیس کی سماعت ہے، اور یہ طاہیہ ناہلی کیس ہے۔ 2 جنوری کو اس کیس کی سماعت ہوئی تھی۔ 7 رکنی لارجر بینچ نے اس کیس کی سماعت کی تھی، جس میں چیف جسٹس قاضی فائزہ نے جو ریمارکس دیے تھے کنکلوڈنگ، اس میں کہا تھا کہ جمعرات کو اس کیس کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ کیس جو ہے وہ پاکستان کے 3 بار کے وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف کی فیتھ کا فیصلہ بھی کرے گا کہ کیا وہ الیکشن میں حصہ لینے کے ایلیجیبل ہیں یا نہیں ہیں۔ اس سے پہلے پارلیمنٹ ایک ایکٹ پاس کر چکی ہے جس کے مطابق ناہلی کی مدت 5 سال ہے، لیکن سپریم کورٹ نے چونکہ طاہیہ ناہلی کا حکم دے رکھا ہے، تو اب یہ سپریم کورٹ ہی اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ کیا کابینہ یا حکومت کا جو فیصلہ ہے، پارلیمنٹ کا جو ایکٹ ہے وہ نافذ العمل ہوگا، یا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی سسٹین کرے گا۔ قاضی فائزہ ویسے اس بات کی طرف اشارہ دے چکے ہیں کہ وہ طاہیہ ناہلی کے خلاف ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کسی کو ایک جرم کی ایک بار سزا دی جائے تو اس کو پھر بار بار اسی جرم کی سزا دی جائے، اور یہ بھی قطعی غیر مناسب ہے کہ کسی شخص کے اوپر کسی جرم کے عوض طاہیہ ناہلی کی مہر لگا دی جائے۔ تو یہ نواز شریف کے لیے ایک بہت ہی بڑی رکاوٹ ہے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے۔ یہ رکاوٹ جو ہے وہ آج دور ہوگی، تو آج ایک بڑا فیصلہ متوقع ہے جو کہ پاکستان کی سیاست اور الیکشن کا رخ اس کا تعین کرے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔